اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہو تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ انہیں پیار سے سمجھانا اور نصیحت کرنا چاہیے۔ نشوز سے کیا مراد ہے؟ بیوی یا شوہر کی طرف سے زیادتی یا نافرمانی۔ پانچویں سپارے کے مطابق بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ جو فرما بردار ہوں اور شوہر کے پیچھے اپنی مال اور اپنی حفاظت کریں۔ کیا باندیوں اور یا لونڈیوں سے نکاح کے لیے ان کے مالک کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں، ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی میں صلح کی گنجائش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صلح بہترین راستہ ہے۔ وراثت کی تقسیم کب کی جائے گی؟ میت کے قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اجازت لینا اور سلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے تکبر کرنے والے کو ناپسند کیا ہے؟ جو شیخی خور اور اترانے والا ہو۔ پانچواں سپارہ کس پیغام پر ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی پر۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا دعویٰ کیا کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا، جس کی قرآن نے نفی کی؟ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ عدل و انصاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا۔ سورہ المائدہ کا نزول کب ہوا؟ ہجرت کے بعد مدنی سورہ ہے یہ۔ وہ جانور جو کسی درندے نے کھایا ہو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حرام ہے اگر مر گیا ہو۔ بحریہ اور سائبہ بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور کا کیا حکم ہے؟ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں اور اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا تھا؟ قربانی پیش کی تھی۔ کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی جو متقی تھا۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ قتل ناحق کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی کی جان بچانے کے بارے میں کیا اجر ہے؟ گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا کیا ہے؟ قتل، سولی، ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جلا وطنی۔ چور کی سزا کے لیے نصاب کیا ہے؟ اس کی تفصیل احادیث میں ہے، قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ توبہ کرنے والے چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سزا سے پہلے توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کس شہر میں داخل ہونے کا کہا؟ ارض مقدس یعنی فلسطین۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کے لیے کیا جواب دیا؟ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
نافرمانی پر بنی اسرائیل کو کتنے سال صحرا میں بھٹکنا پڑا؟ 40 سال۔ سمندر کا شکار کرنا کیسا ہے؟ حلال ہے۔ احرام کی حالت میں کس شکار کی ممانعت ہے؟ خشکی کے شکار کی۔ کیا اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ جی ہاں، بشرطیہ کہ وہ ذبیح شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ کیا مسلمان مرد اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اسلام کا وہ پہلا غزوہ کون سا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے؟ غزوہ ابوا، جسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ ابوا کب پیش آیا؟ 2 ہجری میں ہجرت کے تقریباً 11 ماہ بعد۔ اس غزوے کا نام ابوا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک واقع ہے۔ غزوہ ابوا میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ ایک لشکر میں 60 سے 70 مہاجرین شامل تھے۔ اس غزوے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام کس صحابی کے سپرد کیا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تھا۔ غزوہ ابوا کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کرنا اور قریبی قبائل کے ساتھ امن معاہدے کرنا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا؟ بنو زمرہ کے ساتھ، جو کہ ایک بڑا اور اہم قبیلہ تھا۔ اس غزوے میں اسلامی لشکر کا جھنڈا کس صحابی کے پاس تھا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفید رنگ کا جھنڈا۔ کیا اس غزوے میں کوئی جنگ یا لڑائی ہوئی تھی؟ جی نہیں، اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف معاہدہ طے پایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے کتنے دن باہر رہے؟ آپ تقریباً 15 دن مدینہ سے باہر تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کیا تھے؟ طیب اور طاہر، اسی لیے بعض لوگ انہیں الگ بیٹے سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک ہی صاحبزادے کے لقب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صاحبزادے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان ہوا تھا؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذ اللہ کیا کہا، جس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر، بے نام و نشان کہا، جس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ جبر کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ قرآن مجید میں وادی غیر ذی ذرہ کسے کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت سے پہلے دنیا سے کون سی چیز غائب ہو جائے گی؟ شہد۔ وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن کثرت درس تعلیم و تعلم کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس مشہور ہوا۔ وہ کون سے پہلے نبی ہیں جنہیں قلم سے لکھنے کا علم دیا گیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ نے ہی سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ آپ درزی کا کام کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ علم نجوم اور حساب کتاب کی بنیاد کس نبی نے رکھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ روایات کے مطابق آپ پر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کس آسمان پر ہوئی؟
چوتھے آسمان پر۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنے شہر آباد کیے؟ تاریخ کی کتابوں کے مطابق آپ نے لوگوں کو تمدن سکھانے کے لیے تقریباً 188 شہر آباد کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ اسلام لانے سے پہلے قریش میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا اہم عہدہ حاصل تھا؟ آپ قریش کے سفیر تھے۔ قبائل کے درمیان صلح کروانا یا جنگ کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی کیا کام کیا جس کا ذکر انہوں نے اپنی خلافت کے دوران بھی کیا؟ آپ اپنے والد خطاب کے اونٹ پر چرایا کرتے تھے جو کہ ایک سخت گیر انسان تھے۔ دور جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن فنون میں مہارت رکھتے تھے؟ آپ شاہ سواری، پہلوانی اور خطابت میں مکہ بھر میں مشہور تھے۔ مکہ کے مشہور میلے عکاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حوالے سے جانے جاتے تھے؟ آپ عکاظ کے میلے میں کشتی کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے اور اکثر فاتحہ رہتے تھے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے؟ جی ہاں، اس دور میں جب مکہ میں گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیسا تھا؟ آپ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ بہت تکلیفیں دیتے تھے تاکہ وہ انہیں اپنا دین چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کی بہن اور بہنوئی کون تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا؟ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ کون سا مشہور واقعہ ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدل دیا؟ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کلام الہی کی تاثیر نے آپ کا دل پگھلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ہجری یا نبوی سال میں ایمان لائے؟ آپ نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 27 سے 33 سال کے درمیان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام اور لقب کیا تھا؟ آپ کا نام عمر بن خطاب تھا اور آپ کا لقب فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ خلافت کی؟ آپ نے تقریباً 10.5 سال 6 ماہ تک خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو کیا چیلنج دیا تھا؟ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی اور فرمایا جو اپنی ماں کو رلانا یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آ کر میرا راستہ روک دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کن دو بڑی سلطنتوں کو شکست ہوئی؟ کیسر روم اور کسرا ایران کی عظیم سلطنتیں آپ کے دور میں فتح ہوئیں۔ اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا آغاز کس کے دور خلافت میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ کون سی سورہ روزانہ پڑھنے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں؟ سورہ مزمل پڑھنے سے۔ پانچویں سپارے میں کس نبی کا تذکرہ تفصیلاً شروع ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے مطالبات کا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے کس قول کو کفر قرار دیا؟ یہ کہنا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ نے انجیل میں کس نبی کی خوشخبری دی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ نے یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا سزا دی تھی؟ بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کتنے نقباز سردار لیے تھے؟ 12۔